هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. لا شغل للمنطقي من حيث إنه منطقي يبحث الألفاظ. منطقی کا منطقی ہونے کی حیثیت سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ الفاظ سے بحث کرے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک دفع دخل مقدر فرما رہے ہیں، ایک وہم کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ وہم یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے جانا کہ علم منطق کا موضوع وہ معلومات تصوریہ اور وہ معلومات تصدیقیہ ہیں جو مجہولات تصوریہ اور مجہولات تصدیقیہ تک پہنچا ہے، جن کو اصطلاحی الفاظ کے اندر معرف اور حجت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ان کا تعلق تصور اور تصدیق سے ہے، اور تصور اور تصدیق یہ علم کی قسمیں ہیں، اور علم کا تعلق معانی سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منطقی یہ معانی سے بحث کرتے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ منطق کی کتابوں کے اندر دلالت کی بحثوں کو ذکر کیا جاتا ہے جن کا تعلق الفاظ سے ہے، حالانکہ ایک منطقی یہ معنی سے بحث کرتا ہے، تو پھر الفاظ کی بحث منطقی کتابوں کے اندر کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو اس وہم کا ازالہ کر رہے ہیں، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ دیکھیے بات آپ کی درست ہے کہ ایک منطقی کو اس کے منطقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ سے بحث نہیں کرنی چاہیے تھی، معنی سے بحث کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے، انفرادی زندگی گزارنے کا عادی نہیں ہے، سماجی زندگی گزارنے کا عادی ہے، اجتماعی زندگی گزارنے کا عادی ہے، اور جب آدمی اجتماعی زندگی گزارے گا تو اس میں افادے اور استفادے کی ضرورت پڑے گی۔ کچھ چیزیں ہم دوسروں سے سیکھیں گے اور کچھ چیزیں ہم دوسروں کو سکھائیں گے، اور یہ الفاظ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے منطقی الفاظ سے بحث کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ جو ہے یہ ان کا موضوع ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ معنی کا افادہ اور استفادہ الفاظ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی کو اس عبارت کے اندر بیان کیا، لا شغل للمنطقی من حیث انہ منطقی یبحث الالفاظ۔ منطقی کا اس کے منطقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ سے کوئی غرض، الفاظ سے بحث کرنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کیفا، اور کیسے ہو سکتی ہے؟ وَهَذَا الْبَحْثُ بِمَعْزِلٍ عَنْ غَرْضِهِ وَغَایَتِهِ، حالانکہ یہ بحث ان کے غرض و غایت سے، ان کے مقصود سے الگ ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ لَهُ بِالْبَحْثِ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَعْنِی، اس کے باوجود ضروری ہے بحث کرنا ایسے الفاظ تھی جو معنی پر دلالت کرنے والی ہو، لأن الافادۃ والاستفادۃ موقوف علیہ، اس لیے کہ فائدہ اور استفادہ الفاظ پر موقوف ہے۔ ولذلک یقدم بحث الدلالۃ والالفاظ فی کتب المنطق، اسی لیے دلالت اور الفاظ کی بحث کو مقدم کیا جاتا ہے منطق کی کتابوں کے اندر۔ فصل فی الدلالۃ، یہ فصل دلالت کے بیان میں، تو اب یہاں سے باقاعدہ طور پر الفاظ کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ الدلالۃ لغتاً هو الارشاد، ای راہ نمودن، لغت کے اندر دلالت کہتے ہیں ارشاد یعنی راستہ دکھانے کو، اسی کا فارسی میں ترجمہ کر رہے ہیں، ای راہ نمودن یعنی راستہ دکھانا۔ تو لغت میں جب لفظ دلالت بولا جاتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، اور اس کے بعد اس کو اصطلاح میں ایک خاص مفہوم دے دیا گیا۔ وفی الاصطلاحی، اور اصطلاح کے اندر دلالت کرتے ہیں کون الشیء
بحیث کسی چیز کا اس طرح ہونا یلزم من العلم به العلم بشیء آخر کہ لازم آئے اس کے علم سے ایک دوسری چیز کا علم. یعنی اصطلاح میں دلالت کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک چیز کو جان لیں تو اس کی وجہ سے ہم دوسری چیز کو جاننے والے بن جائیں تو اس چیز کو دلالت کہا جائے گا. اب اس کو آگے مثال سے سمجھائیں گے. کہہ رہے کہ وہ دلالت و قسمانی، اور اس دلالت کی دو قسمیں ہیں، لفظیت و غیر لفظیت. نمبر ایک ہے دلالت لفظیہ اور نمبر دو ہے دلالت غیر لفظیہ. واللفظیت ما یکون الدال فیہ لفظ، لفظیہ دلالت لفظیہ وہ دلالت ہے جس کے اندر دلالت کرنے والا لفظ ہو. جیسے ہم نے کہا زید، تو دیکھیے جیسے ہی ہم نے زید کہا، زید کہتے ہی اس سے ایک دوسری چیز یعنی وہ آدمی، وہ ذات جس کا نام زید ہے وہ سمجھ میں آ گیا، تو اسی کو دلالت کہتے ہیں. اور اس میں چونکہ دلالت کرنے والا یعنی زید جب ہم نے بولا تو وہ ایک اس سے خاص ذات مراد ہوئی، تو یہ جو دلالت کرنے والا لفظ ہے، دلالت کرنے والا جو چیز ہے وہ لفظ ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں دلالت لفظیہ. وغیر اللفظیت ما لا یکون الدال فیہ اللفظ، اور دلالت غیر لفظیہ وہ دلالت ہے جس کے اندر دلالت کرنے والا لفظ نہ ہو. جیسے ہمارے مدارس کے اندر جو سبق کی شروعات ہوتی ہے، مدرسے کی شروعات ہوتی ہے تو گھنٹی بجا کر ہوتی ہے، تو گھنٹی بجا دیا جاتا ہے. تو گھنٹی بجانا یہ دلالت ہے کہ مدرسے کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ اس میں جو دلالت ہے وہ لفظ نہیں ہے، تو اسے کہیں گے دلالت غیر لفظی ہے. اب دلالت لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں اور دلالت غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں. وَكُلُّ مِنْهُمَا عَلَى 3 أَنْحَاءٍ، اور ان میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں. احدها اللفظیۃ الوضعیۃ، سب سے پہلے ہے دلالت لفظیہ وضعیہ، کا دلالت لفظ زید علی مسماہ، جیسے کہ لفظ زید کی دلالت اس کے ذات مشخص پر. وثانیہ اللفظیۃ التبعیۃ، اور دلالت لفظیہ کی دوسری قسم ہے دلالت لفظیہ تبعیہ، کا دلالت لفظ اوہ، جیسے کہ لفظ اوہ کی دلالت علی وجع الصدر، سینے کے درد پر. تو اگر کوئی آدمی اوہ کی آواز نکالتا ہے تو اس آواز کو سن کر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کے سینے کے اندر تکلیف ہے، سینے کے اندر درد ہے، تو اسے کہیں گے دلالت لفظیہ تبعیہ، اس لیے کہ اس کے اندر دلالت لفظ نہیں ہے بلکہ تبعیت، یعنی جب انسان کی طبیعت سینے میں درد ہوتا ہے تو اوہ جو ہے اس کی طبیعت سے اضطراری طور پر نکل جاتا ہے. یہ بیچ پہ جملہ معترضہ ہے کہ اس کو اوہ پڑھا جائے گا یا اح پڑھا جائے گا، تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح ہے کہ اس کو اوہ پڑھا جائے. بضم الحمزہ و سکون الحائی، حائی المہملہ، بڑی ہا کو ہائے محملہ کہا جاتا ہے اور چھوٹی ہا کو ہائے معجمہ کہا جاتا ہے، حمزہ کے ضمے کے ساتھ اور ہائے محملہ کے سکون کے ساتھ. وقیل بفتحہا، اور بعض لوگوں نے حمزہ کی فتح کے ساتھ اح بھی پڑھا ہے اس کو، لیکن یہ ضعیف قول ہے. تو لفظ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر، فإن الطبیعۃ تستر بحداث هذا اللفظ عند عروض الوجع في الصدر، اس لیے کہ طبیعت مجبور ہو جاتی ہے اس لفظ کے نکالنے پر عند عروض الوجع في الصدر، سینے میں. وثالثها اللفظیۃ العقلیۃ، اور تیسری قسم ہے دلالت لفظیہ عقلیہ، کا دلالت لفظ دیس المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ، جیسے کہ لفظ دیس کی دلالت جس کو سنا گیا ہو دیوار کے پیچھے سے بولنے والے کے وجود پر. مثال کے طور پر ہم یہاں بات چیت کر رہے ہیں اور پیچھے سے دیوار کے پیچھے سے ہمیں کچھ نہیں دکھ رہا ہے، کسی نے کہا پکار کے کہا دیز، یہ اگرچہ ایک مہمل لفظ ہے، یعنی لفظ دیز یہ کسی چیز پہ دلالت نہیں کر رہا ہے، لیکن اس آواز کو سنتے ہی ہمارے عقل اس بات پر اس نتیجے تک پہنچے گا کہ اس دیوار کے پیچھے کوئی انسان ہے جو لفظ دیس کا تلفظ کر رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں دلالت لفظیہ عقلیہ.
ورابعها غیر اللفظیۃ الوضعیہ، اور چوتھی قسم ہے دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، یعنی دلالت غیر لفظیہ کی جو 3 قسمیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کدلالت الدوال الاربع علی مدلولاتها، جیسے کہ دوال اربع کی دلالت اس کے مدلولات پر۔ تو دوال اربع ہے، نصوب ہے، اشارات ہے، اور عقود ہے، اور خطوط ہے۔ تو نصوب جو پتھر وغیرہ نصب کیے جاتے ہیں روڈ پر، جس سے یعنی دوری کا اندازہ کیا جاتا ہے، تو اس کو نصوب کہتے ہیں۔ تو پتھر کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں۔ اب تو آج کے زمانے کے اندر اس پر باقاعدہ لکھ بھی دیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر دہلی یہاں سے 200 کلومیٹر کی دوری پر ہے، تو اس پتھر کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے دہلی 200 کلومیٹر دور ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، اس لیے کہ اس میں دلالت وضع کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ واضح نے اس پتھر کو وضع کیا ہے دوری کی پیمائش کے لیے۔ اسی طرح اشارات، کسی نے کہا کہ بھائی آپ نے کھانا کھا لیا، ہم نے سر ہلا کر کہا نہیں، تو یہ بھی دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے، اس لیے کہ واضح نے سر ہلانے کو نفی، کسی چیز کے نفی پر جو ہے نفی کے لیے وضع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطوط ہے، خطوط یعنی جو کتاب، مثال کے طور پر یہ سب لکھے ہوئے ہیں، یہ سب خط ہے، تو اس سے جو ہے اس کے مدلول میں دلالت ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد عقود ہے، انگلیوں میں جو شمار کیا جاتا ہے 1 2 3 4 5، تو اس کو بھی واضح نے وضع کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے ہم جو امی لوگ ہیں، لا نعلم الحساب، ہم حساب کتاب نہیں جانتے۔ اس کے بعد آپ نے کہا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، آپ نے دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیوں کو دکھا کر کہا 30 شمار کرا ہے، اور پھر دوسری مرتبہ ایک انگلی کو جو ہے کم کر کے 29 شمار کرا ہے۔ تو اس میں دیکھا آپ نے کہ انگلی جو ہے انگلی یہ بھی دلالت کر رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، اس کو عقود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوال اربع کہتے ہیں عقود، نصوب، خطوط اور اشارات کو۔ وسادسها وخامسها غیر اللفظیۃ الطبعیہ، اور 5ویں قسم دلالت غیر لفظیہ طبعیہ ہے۔ کدلالت صحیل الفرس علی طلب الماء والکلأ، جیسے کہ گھوڑے کی ہنہناہٹ پانی اور چارے کی طلب پر۔ تو گھوڑا جب ہنہاتا ہے تو اس کا ہنہنانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے۔ تو اس میں جو دلالت ہے وہ دلالت غیر لفظیہ ہے اور طبعیہ ہے۔ وسادسها غیر اللفظیۃ العقلیۃ، اور چھٹی اور آخری قسم ہے دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، کا دلالت الدخان علی النار، جیسے کہ دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ تو اسے کہتے ہیں دلالت غیر لفظی عقلیہ۔ دھواں جو ہے یہ غیر لفظ ہے، اور دھوئیں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا کہ وہاں آگ بھی موجود ہوگا، یہ عقل کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی سے دلالت غیر لفظی عقلیہ کہتے ہیں۔ کہہ رہے کہ فَهَذِهِ 6 دلالات، یہ دلالت کی 6 قسمیں ہیں۔ والمنطقی انما يبحث عن الدلالة اللفظیة الوضعیة، لیکن مناطقہ جو ہے ان 6 کے 6 اقسام سے بحث نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان میں سے صرف دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتے ہیں۔ کیوں؟ لأن الإفادة للغیر والاستفادة بالغیر انما يتأثر بها بسهولة، اس لیے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور دوسروں سے فائدہ لینا یہ آسان ہوتا ہے۔ انما يتأثر بها بسهولة، یہ اس کے ساتھ آسانی سے ہوتا ہے، دلالت لفظیہ وضعیہ ہی سے آسانی کے ساتھ ہوتا ہے، باقی دلالت کی قسموں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ بخلاف غیریہ، برخلاف دلالت کی دوسری قسموں کے۔ فإن الإفادة والاستفادة بها لا يخلو عن صعوبة، اس لیے کہ دلالت کی دوسری قسموں کے ذریعے سے فائدہ اور استفادہ یہ مشکل سے خالی نہیں ہوتا ہے، یعنی مشکل ہوتا ہے، اور دلالت لفظی وضعیہ سے آسان ہوتا ہے۔ کہہ رہے ھذا اے خذ ھذا، ہم نے جو یہ بات بتلائی آپ کو، اس کو مضبوطی سے یعنی اس کو سمجھے اچھی طریقے سے، اور ذہن میں گانٹھ باندھ کے رکھ لیں۔